بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ چند چیزیں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپ ہوئی ہیں آج۔ کچھ خبریں اڈیالہ سے ہیں، کچھ خبریں کوٹ لکھپت جیل سے ہیں، کچھ خبریں کے پی ہاؤس سے ہیں، کچھ وزیر اعظم ہاؤس سے ہیں، کچھ خبریں الیکشن کمیشن سے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر ملا کر دیکھیں تو آپ صورتحال کو انالائز کر سکتے ہیں کہ حالات کدھر جا رہے ہیں اور کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ان سب پر بات کرنے سے پہلے ذرا میں کل سارا دن اور آج سارا دن اور پچھلے 2 دن سے جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، مریم نواز صاحبہ کی خود نمائی کے جذبے کو تسکین دینے کی ایک کوشش کے تحت، جس میں وہ اپنے نام سے، یعنی جنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ان کا نام زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر جتنا وہ بیکلیش کیا ہے، جتنا اس پر لوگوں نے کریٹیسزم کیا ہے اور اپنے حمایتی لوگوں نے بھی، اس کا احساس میرا خیال انہیں ہو گیا ہے۔ اور جھوٹ، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ چل جھوٹے ہیں، تو یہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، یعنی کہہ دیتے کہ غلطی ہوئی ہے اور ہمارا مقصد کچھ اور تھا، کچھ کہہ دیتے، لیکن کہہ رہے ہیں ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں۔ مثلا مریم اورنگزیب صاحبہ نے، ابھی میں ثبوت دیتا ہوں آپ کو، مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کی، جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی لاہور کا نام جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی لاہور ہی ہے اور کسی قسم کی تبدیلی زیر غور نہیں۔ پنجاب حکومت کے مالی سال 2025-26 کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں فنڈنگ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے نام سے ہی رکھی گئی ہے۔ امراض قلب اور دیگر بیماریوں کے عالمی معیار کے جدید علاج کے لیے 14 نئے اسپتال نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں قائم ہوں گے، جس کی ماسٹر پلاننگ تکمیل کے قریب ہے۔ حقائق کی تصدیق کے بغیر خبر دینے کی درخواست ہے، یعنی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ پہلے حقائق کی تصدیق کر لیں پھر خبر دیں۔ یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کی، لیکن کیا مریم صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ جھوٹ تو نہیں بول رہی ہیں؟ تو ذرا مریم نواز صاحبہ کا اپنا سٹیٹمنٹ جو انہوں نے پنجاب اسمبلی میں دیا تھا ذرا سن لیجئے۔ دل کے امراض کا ہاسپٹل، جو کہ اپنی طرح کا واحد ہاسپٹل تھا، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، کیونکہ پاپولیشن بڑھ گئی ہے، دل کے امراض بڑھ گئے ہیں، تو میں نے فیصلہ کیا کہ اس کی ایکسٹینشن ایک اور بنائی جائے۔ تو مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز تکمیل کے آخری مراحل پہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے پکٹوریل ایویڈنس۔ تو یہ آپ نے سن لیا، مریم نواز صاحبہ نے خود اناؤنس کیا کہ جی یہ مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے، اور انہوں نے خود اپنا نام تبدیل کر کے اپنے ہی منہ سے اس کو اناؤنس بھی کر دیا۔ لیکن مریم اورنگزیب کہتی ہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو جھوٹ اتنی صفائی سے بول دو کہ بس اس سے گریز کا راستہ اختیار کرو، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ اس پر اتنا کریٹیسزم ہوا ہے کہ یار یہ کیا بچگانہ حرکت ہے۔ دیکھیں یہ طرح طرح کے لطیفے بن رہے ہیں، میمز بن رہی ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ ادھر سے نکلو گے تو نواز شریف فلائی اوور ہے، ادھر سے نکلو گے شہباز شریف انڈر پاس ہے، ادھر سے نکلو گے کلثوم نواز ہاسپٹل ہے، ادھر سے آؤ گے تو نواز شریف ہاسپٹل ہے۔ تو یہ کیا تماشا ہے؟ انور سمرہ صاحب نے، جو بڑے سینئر رپورٹر ہیں لاہور کے، انہوں نے ایک سٹوری کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے، انور سمرہ صاحب نے، کہ مریم نواز صاحبہ نے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے علاوہ 2705 سرکاری اداروں کے نام پنجاب میں مریم نواز شریف یا والد نواز شریف کے نام سے منسوب کیے ہیں۔ 2705۔ اس کا مطلب ہے یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، یعنی 2705 منصوبوں کو مریم نواز اور نواز شریف کا نام دے دیا گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی تزئین و آرائش اور بحالی و تعمیر پر سرکاری خزانے سے اربوں روپے کے فنڈز لگے ہیں، مقصد امیج بلڈنگ اور پارٹی بیانیوں کو پروموٹ کرنا۔ تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہیں بیٹھ کے کہ امیج بلڈنگ کے لیے اور پارٹی بیانیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ان سارے منصوبے کے نام نواز شریف اور مریم نواز کے نام پہ رکھ دو۔ اس سے لگے گا کہ یہ بھی مریم نواز نے بنایا، یہ بھی نواز شریف نے بنایا، یہ بھی کلثوم نواز بنا کے گئی تھیں، یہ بھی شہباز شریف کا منصوبہ ہے، یہ بھی حمزہ شہباز کا منصوبہ ہے۔ اس سے پبلسٹی ہوگی۔ اس طرح کے کاموں سے نہیں ہوتی پبلسٹی پرفارم کرنے سے ہوتی ہے۔ جیسے ہیلتھ کارڈ ہے، جو تحریک انصاف کا ہیلتھ کارڈ تھا، وہ ایک ایسا منصوبہ تھا جس کو کسی تشہیر کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود بخود جس کو فائدہ ہو رہا ہے وہ خود جا کے تشہیر کر رہا تھا اس کی۔ آج بھی لوگ ہیلتھ کارڈ کو مس کرتے ہیں یا نہیں کرتے پنجاب میں، جس کو باقاعدہ طور پہ ختم کر دیا گیا؟ آج بھی مس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا اس پہ عمران خان کا نام لکھا تھا؟ عمران خان ہیلتھ کارڈ لکھا ہوا تھا، لیکن وہ منصوبہ اتنا سکسیسفل اور زبردست تھا کہ ہر گھر میں لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا۔ یعنی آپ علاج کرانے گئے ہیں، 4 لاکھ روپے کا علاج ہوا، آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، ٹیکسی کا کرایہ بھی آپ کو ملا ہے۔ دیکھیں کیسا منصوبہ تھا۔
تو جس کو یہ فائدہ ہوا ہے کیا وہ اس منصوبے کی تشہیر نہیں کرے گا؟ تو تشہیر کے لیے نام کا ہونا ضروری نہیں ہے، منصوبے کے پرفارم کرنے یا اس کے واقعی لوگوں کے لیے سود مند ہونے کی بات ہے۔ تو 2705 منصوبے اپنے نام سے منسوب کر دیے، تو لوگ تو پھر صحیح مذاق اڑا رہے ہیں نا، صحیح پھر تماشا بنا ہوا ہے، 2-3 دن سے تماشا بنا ہوا ہے، میمز بن رہی ہیں، مذاق اڑ رہا ہے، اور خود اس میں نون لیگ والے بھی شامل ہیں کہ یار یہ کیا مذاق ہے ہر بات میں، یعنی جو پروجیکٹ عمران خان شروع کر کے گئے تھے اس کو بھی مریم نواز کا نام دے دیا، تو یہ عجیب تماشا ہے۔ دوسری بات آ جائیے ذرا کچھ چیزوں پر جو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کوٹ لکھپت جیل سے، اور یہاں پر اس پر رد عمل آ رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ دیکھیں ایک پریس ریلیز آتی ہے کوٹ لکھپت سے، اس پر 5 لوگوں کے دستخط ہیں، میاں محمود رشید، ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، اعجاز احمد چودھری، عمر سرفراز چیمہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ملکی تاریخ کے بدترین بحران سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں، مذاکرات ہر سطح پر ہونے ضروری ہیں، سیاسی سطح پر بھی مذاکرات ضروری ہیں، اور مقتدرہ کی سطح پر بھی مذاکرات ضروری ہیں۔ آغاز کار کے طور پر سیاسی سطح پر مذاکرات کیے جائیں، تحریک انصاف کے لاہور میں اسی رہنماؤں کو اس کا حصہ بنایا جائے۔ مذاکرات کا آغاز کرنے پر کسی فریق کو متون کرنا اس سارے عمل کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہوگا، اس کی ساری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ مذاکراتی کمیٹی کے تقرری کے لیے پیٹرن ان چیف جناب عمران خان تک رسائی آسان بنانا ہوگی تاکہ تحریک کی لیڈرشپ وسیع مشاورت کر سکے۔ ملاقات کے اس عمل کو وقتاً فوقتاً جاری رکھنا ہوگا۔ یہ تجویز ہے ان 5 لوگوں کی، بھائی مذاکرات ہونے چاہیے، اور یہ مذاکرات مقتدرہ سے بھی ہوں لیکن سیاستدانوں سے بھی ہوں، یہ ان کی رائے تھی۔ اس کے علاوہ یہ کل کی بات ہے، اور آج جو شاہ محمود قریشی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی جب کوٹ لکھپت جیل میں صحافی گئے ہوئے تھے تو ان سے بات چیت کی، اس میں انہوں نے کہا کہ اب مزاحمت اور مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں گے، یعنی مزاحمت تو اگر مزاحمت ہو رہی ہے تو وہ بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ مذاکرات بھی ہوں۔ مذاکرات کا حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کریں گے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات مقتدر حلقوں کے ساتھ ہی ہوں، ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ مذاکرات مقتدر حلقوں سے ہوں، لیکن مقتدر حلقوں نے کہا کہ سیاست سیاسی جماعتوں کا کام ہے، تو اگر ایسا ہے تو پھر ہم سیاستدانوں سے مذاکرات کی بات ہی کریں گے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب مقتدر حلقوں نے انکار کر دیا تو پھر ٹھیک ہے، ہم سیاستدانوں سے بات کر لیتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان تک ہماری رسائی ہونی چاہیے۔ مذاکرات کی بات 2 سال جیل کاٹنے کے بعد کی ہے۔ یہ کوٹ لکھپت جیل کے اسیروں کی متفقہ رائے ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ جیل میں موجود شخص کے پاس محدود علم ہوتا ہے، ہمیں علم نہیں کہ گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کو چاہیے کہ ہم سے آ کر ملاقات کریں۔ تو یہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی رائے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے، اور وہ اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ 2 سال سے جیل کاٹی ہے کہ کوئی کمپرومائز ہونے کا تاثر نہ ملے، یہ تاثر نہ ملے کہ انہیں انگیج کیا گیا ہے، بلکہ وہ ایک سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے، یہ ہماری تجویز ہے۔ اب جو انہوں نے رائے دی ہے اس پر خواجہ سعد رفیق صاحب نے ٹویٹ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کا سیاسی جماعتوں کے بیچ مذاکراتی عمل کی حمایت میں خط اہمیت کا حامل ہے۔ اگر بانی پی ٹی آئی اپنے سینئر ساتھیوں کی رائے سے اتفاق کریں تو بات چیت شروع ہو سکتی ہے۔ مجھے کوئی شک نہیں کہ محرم کے بعد بھی احتجاجی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ موسم کی شدت، پی ٹی آئی کا نہایت کمزور تنظیمی ڈھانچہ اور اندرونی گروپنگ، ریاستی اداروں کا ایکا متوقع احتجاجی تحریک کی ناکامی کی بڑی وجوہات ہوں گی۔ یہ بات بالکل ٹھیک خواجہ سعد رفیق نے کہی ہے، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ احتجاجی تحریک کامیاب نہیں ہونے لگی، اول تو مجھے ہوتی ہی نظر نہیں آ رہی، اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ موسم کی شدت ہے، بالکل ایک فیکٹر ہے۔ پی ٹی آئی کا کمزور تنظیمی ڈھانچہ ہے، بالکل فیکٹر یہ صحیح ہے، کیونکہ جنید اکبر ٹی وی پر بیٹھ کر بیرسٹر گوہر کی برائیاں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے ترقیاتی منصوبے وہ بھی بیرسٹر گوہر نے کٹوا دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میرے لیے ایک جلسہ رکھا فلاں صاحب نے، اور اس کے بعد پتہ لگا کہ اس کے بھی ترقیاتی بجٹ کاٹ دیا گیا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ مجھے خود پارٹی کے اندر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اگر علی امین گنڈا پور یہ کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو صدر کیوں بنا دیا اور بیرسٹر گوہر کی ان کو حمایت حاصل ہے، تو آپ سوچیں نا کہ پارٹی کے اندرونی حالات پھر کیا ہوں گے، کہ پارٹی صدر اور پارٹی کا وزیر اعلیٰ آپس میں کیا حالات ہیں ان کے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مکالمے کے ذریعے تلخی میں، یہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں، مکالمے کے ذریعے تلخی میں کمی لانے اور محاذ آرائی بتدریج کم کرنے کے طریقوں پر
بغیر پیشگی شرائط بات چیت ہونی چاہیے. پاکستان کو نئے اور وسیع تر میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے. اس پر اتفاق رائے حاصل کیے بغیر کوئی بات چیت نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی. سر جوڑ کر بیٹھیں اور پاکستان میں آئین کی حکمرانی پر فیصلہ کریں یا پھر جمہوریت کی فاتحہ پڑھ لیں. یہ بات خواجہ سعد رفیق صاحب ان دو جملوں میں اپنی پارٹی پر بھی تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نام لیے بغیر اوبیسلی، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ خواجہ سعد رفیق اپنی پارٹی کو پر بھی کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ بھئی سر جوڑ کر بیٹھیں تاکہ آئین کی حکمرانی ہو. یعنی ابھی آئین کی حکمرانی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یا پھر جمہوریت کی فاتحہ پڑھ لیں یا پھر جس طرف ماحول جا رہا ہے جمہوریت، پھر اللہ حافظ ہے. یہ بھی سعد رفیق صاحب نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن میں موجود سیاسی قوتیں مقبولیت کے پیمانے بدلتے رہنے کے باوجود سیاسی حقیقت ہیں. اس طرح اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے انکار بھی حقیقت سے انکار ہے. ہمارے سیاسی بحران کا حل طاقت کے خلاف طاقت کے استعمال سے نہیں، مکالمے اور تدبر سے نکلے گا. اختلافات اور پیچیدہ مسائل کا حل جو بھی نکلا مرحلہ وار ہی ہوگا. ایک دوسرے کو گھسیٹنے اور رگڑنے میں توانائی خرچ کرنے کے بجائے ملک کو آگے لے جانے کے طریقوں پر بات کرنی ہوگی. اب خواجہ سعد رفیق بے چین نظر آتے ہیں اس وقت ملک میں جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے ان کی اپنی جماعت کر رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ حالات غلط سمت میں جا رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نقصان ہوگا، جمہوریت کو نقصان ہوگا، سیاسی عمل کو نقصان ہوگا، آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی. اس لیے بڑے درد دل کے ساتھ وہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی مل بیٹھو اور سر جوڑ لو، راستہ نکالو. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تحریک انصاف کو کہ بھائی چونکہ آپ کی احتجاجی تحریک کامیاب نہیں ہونے والی اور اس کے صاف امکانات نظر آ رہے ہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ مذاکراتی عمل کا حصہ بنیں. اور اپنی حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں سچ کے سنجیدہ مذاکرات ہونے چاہیے. ایسے نہیں کہ بس جیسے پہلے ہوئے تھے جنوری میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس سے ایک چیز تو نظر آئی کہ چلیے ساری لیڈرشپ اکٹھی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن مجھے ابھی بھی اس بات کا یقین ہے کہ 10 محرم کے بعد تحریک چلانے کے حوالے سے پی ٹی آئی کے پاس کوئی مؤثر پلان نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیں تو علی مین گنڈا پور کی آپ کو بڑھکیں نظر آئیں گی. ہمت ہے تو توڑ کے دکھاؤ، کسی کا باپ میری حکومت نہیں توڑ سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، یہ تھے ان کی لفاظی. لیکن کسی نے آپ کو کہا کہ بھائی ایسی تحریک جو چلانے جا رہا ہوں میں پیر سے، کیا ہم ایسی تحریک چلانے جا رہے ہیں کہ ان کو نہ نہیں یاد آ جائے گی، بھول جائیں گے آپ 26 نومبر 24 نومبر اور 5 اکتوبر. کسی نے یہ نہیں کہا. تحریک کیونکہ ابھی سرفس پر دکھائی نہیں دے رہے، ابھی اس کے کوئی خد و خال ہی نہیں بنے. زبانی کلامی بس اتنا کہہ رہے ہیں رؤف حسن صاحب باقی لوگ کہ جی یہ یونین کونسل کی سطح پر ہم چاہتے ہیں، ہم اسلام آباد نہیں آئیں گے لیکن ہر یونین کونسل میں احتجاج ہوگا. وہ کیا احتجاج ہوگا بھائی؟ ادھر سے 6 لوگ نکلے، 15 لوگ نکلے، 30 لوگ نکلے، ویڈیوگرافی ہوئی، فوٹیجز بنائیں، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پیج پر ڈالیں، اور 2 دن کا رولا مچ گیا کہ خان کو رہا کرو، اور اس کے بعد پھر وہ احتجاجی تحریک 6 مہینے کے لیے پھر غائب. تو یہ احتجاجی تحریک اگر ہے تو پھر تو نہ ہی کریں تو بہتر ہے. تو پی ٹی آئی کے پاس میرا نہیں خیال کہ کوئی مؤثر لاہے عمل موجود ہے تحریک چلانے کے حوالے سے. خان نے کہہ تو دیا ہے کہ 10 محرم کے بعد تحریک چلائیں، لیکن ظاہر ایگزیکیوٹ تو گراؤنڈ پر لوگوں نے کرنا ہے. اب گراؤنڈ پر بیٹھے ہوئے لوگ جا کر ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر کے کہہ دیں کہ خان صاحب دیکھیں نا گرمی بہت تھی، لوگ نکلے نہیں ہیں، مجبوریاں ہیں، مسائل ہیں، دیکھیں نا یہ ہے وہ ہے. اور پھر شنید یہ ہے کہ کہیں انگیجمنٹ کی کہانی بھی پارٹی کے اندر شروع ہو گئی. نہیں جی خان کو انگیج کیا جا رہا ہے، نہیں جی خان سے بات چیت ہو رہی ہے، دیکھیں نا اگر خان سے بات چیت ہو جائے تو پھر ہمیں احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور بھائی یہ انگیجمنٹ تو ہر اس وقت شروع ہوتی ہے جب کوئی احتجاج کی کال آتی ہے. 24 نومبر کی کال ہو، 5 اکتوبر کی کال ہو، بتایا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو اگر احتجاج نہیں کرو گے تو خان 15 دن میں رہا ہو سکتا ہے. یہ ایک لالی پاپ دیا جاتا ہے علی مین گنڈا پور کو یا ان جیسے لوگوں کو. علی مین گنڈا پور وہی لالی پاپ آ کے پارٹی میں بھیج دیتے ہیں، بیسٹ گوھر بھیج دیتے ہیں، اور پارٹی میں کچھ لوگ اس کو خرید بھی لیتے ہیں اس سودے کو. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جب احتجاج ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے بعد میں کہ بھائی اگر یہ احتجاج نہ ہوتا تو خان تو رہا ہونے ہی والا تھا، خان نے احتجاج کر کے سارا کام خراب کر دیا. الٹا خان پہ اٹھا کے چیزیں ڈال دیتے ہیں. تو اس طرح سے تو دیکھا جائے تو کوئی ہمیں چیز ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اب آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں میں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے آج جناب نوٹیفائی کر دیا، اور فوری طور پر اس نے وہ جو 74 لوگ ہیں پی ٹی آئی کی 74 نشستیں ہیں وہ لوگوں میں بانٹ دی ہیں. 3 ایک رہ گئی ہیں میرا خیال ہے، وہ بھی ایک آدھ پہ اسٹے ہے وہ ہو جائے گا. لیکن 74 نشستیں جو ہیں انہوں نے بانٹ دی ہیں نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں، جے یو آئی میں، ادھر ادھر جو باقی ساری جماعتیں ان کے اندر یہ مال غنیمت کی طرح بانٹ دی گئی ہیں. یعنی ان سے اگر میں پوچھوں نون لیگ والوں سے کہ آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، ٹیبل پہ کسی کا کھانا بچا پڑا ہوگا کہ آپ اٹھا کے کھا لیں گے؟ آپ کھائیں گے کہ یار کسی کا کھانا ہے؟ آپ کہیں گے کیوں کھاؤں بھائی، میں اپنا آرڈر کروں گا، اپنا کھاؤں گا، میں کسی کا بچا ہوا کھانا کیوں کھاؤں؟
تو کسی کی سیٹیں سمیٹتے ہوئے بالکل شرم نہیں آئی, کسی کی سیٹوں پر قبضہ کرتے ہوئے بالکل خیال نہیں آیا کہ یار یہ کیا ہم مردار کھا رہے ہیں, یہ کیا ہم کسی اور کا مال کھا رہے ہیں. اپنی کوئی حمیت ہوتی ہے, کوئی غیرت ہوتی ہے, کوئی اپنی سیٹیں ہوتی ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی ہڑپ کر لیا سیٹیں. ویسے وہ بڑی آئین کی پاسداری کی بات کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے بھی وہ سیٹیں ہڑپ کر لی ہیں. تو یہ جے یو آئی کے حالات ہیں. تو ایسے میں الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے, الیکشن کمیشن نے جناب آج نوٹیفائی کیا ہے. 12 جولائی کو فیصلہ آیا, یہ بھی جولائی چل رہا ہے. ایک سال گزرنے کے باوجود 12 جولائی میں 13 ججز کا فیصلہ 8-5 سے آیا تھا یا 11-2 سے آیا تھا, یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو الیکشن کمیشن نے امپلیمنٹ نہیں کیا. لیکن یہ فیصلہ جو 6 دن پہلے آیا ہے اس کو 6 دن کے اندر نوٹیفائی کر کے امپلیمنٹ کر دیا. حالانکہ اس پر سپریم کورٹ میں سلمان اکرم راجہ نے ایک درخواست ڈالی ہے اور کہا ہے کہ جب تک تمام ججز کے دستخط کے ساتھ فیصلہ اپلوڈ نہ ہو جائے تب تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. یہاں پر تمام 13 ججز کے دستخط موجود نہیں ہیں اور بغیر ججز کے دستخط کے فیصلہ اپلوڈ کیا گیا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی ہو گیا. حالانکہ نہیں ہو سکتا عمل درآمد اس کے اوپر, ججز کے دستخط ہونا ضروری ہے. اس کے باوجود الیکشن کمیشن کو اتنی جلدی ہے کہ اس نے جناب فوراً امپلیمنٹ بھی کر دیا. آج کل اجلاس کیا, آج فیصلہ کیا اور نوٹیفائی کر دیا. اور پھر یہ الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران, یہ 6 مہینے ہو گئے ہیں انہیں ریٹائر ہوئے ہوئے, فیصلے کر رہے ہیں. 6 مہینے ریٹائر ہوئے ہو گئے ہیں. یہ پاکستان ہے ہمارا ماشاءاللہ. اور نیا چیف الیکشن کمشنر لگانے کی کسی کو جلدی نہیں ہے, پروسیس ہی انیشیٹ نہیں ہوا. قانون میں تو, آئین میں تو اب یہ رکھا گیا نا کہ چلے جب تک نیا لگ رہا ہے, اگر کچھ دن اوپر ہو جاتے ہیں تب تک یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے. لیکن وہ نیا لگا ہی نہیں رہے اور اسی کو کنٹینیو کرایا ہوا ہے کیونکہ جی آئین میں تحفظ ہو گیا. تو آئین کا تو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے اس ملک میں ہمارے آئین بنانے والوں نے خود ہی. تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے کیا ہوتا ہے, اور یہ واقعی کوئی مذاکرات شروع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, جس کی دوبارہ بات شروع ہوئی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.